على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی، کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی، ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا، ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. کم کر دیے نسل سار دیے، کم کر دیے نسل سار دیے، کل ساری سرکار دیے، کل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے بیڑے تار دیے، جو ڈوبے بیڑے تار دیے، کل ساری سرکار دیے، کل ساری سرکار دیے، کل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی. تقریر تقریر ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب کا نام ہے الموارد الحنیہ فی مولد خیر البریہ. حضرت امام نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا اس کائنات کے اندر
جو کوئی بھی امتی میرے اوپر درود پڑھے یا سلام پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ میری روح کو اس سلام پڑھنے والے کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، اور فرمایا میں خود اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ اور سلام کا جواب دیتا کون ہے؟ جو زندہ ہو۔ تو ثابت یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے مزار پر انوار کے اندر روحانی طور پر بھی زندہ ہے اور جسمانی طور پر بھی زندہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں سب سے زیادہ جس نعرے کی ضرورت ہے اور جس چیز کا پیغام دینے کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ اس پر زور دینے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر ناموس عقیدہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس نعرے کے بعد گل ساری سرکار دیے، اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں ایک یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں، انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت، صرف چھوٹی چھوٹی چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کے آ گئے۔ خاتم النبیین کا معنی چاہے قرآنی لحاظ سے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے یا لغوی لحاظ سے یعنی لغت کے اعتبار سے اور مفسرین کرام ائمہ مفسرین کی روح سے خاتم النبیین کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول اور پیغمبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا، یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے دروازے نبوت بھی بند ہو گیا اور دروازہ رسالت بھی بند ہو گیا۔ پھر حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو کیسے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں عطا کی کچھ جو مجھ سے پہلے نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی رسول کو، نہ کسی پیغمبر کو ملی۔ سنیے وہ کون سی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائی۔ فرمایا میں بولتا یعنی گفتگو تھوڑی کرتا ہوں لیکن اس میں معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی، یعنی میرا دشمن 1 میل کی مسافت پر بھی ہو اور اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ جیسے میرے سر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ فرمایا مجھ سے پہلی امتوں میں یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پھر اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد یعنی پاک کر دیا، مسجد بنا دیا۔ میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھنا چاہے وہ اسی وقت اس جگہ پر نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ پوری روئے زمین پاک ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، جہاں مرضی پڑھ لو۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے، ان کی مسجد میں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے،
نہیں. اور پھر ساتھ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پوری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے. سنیے یہ حدیث پاک بھی ہے اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں, جب تم عذاب والی جگہوں کے قریب سے گزرو تو فرمایا اس کے قریب سے روتے ہوئے گزرو. یہ نہ ہو کہ کہیں اس جگہ پہ جانے کی وجہ سے تم پر بھی عذاب نازل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے اس جگہ پر جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے اللہ کا عذاب کہاں نازل ہوتا ہے. اللہ کا عذاب اس جگہ پہ نازل ہوتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کیا جائے, اختیارات مصطفیٰ کا انکار کیا جائے, ناموس مصطفیٰ پہ حملے کیا جائے, ختم نبوت کا انکار کیا جائے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شان کا انکار کیا جائے. وہ جگہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ جگہ عذاب والی جگہ ہے. اور جہاں اللہ کے ولیوں کی توہین کی جائے, کسی بھی ولی کی توہین کی جائے, وہ جگہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتی, وہ جگہ عذاب والی ہو سکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم عذاب والی جگہوں کے قریب سے گزرو فرمایا روتے ہوئے گزرو. فرمایا یہ نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب نہ ہو جائے, فرمایا تم وہاں جاؤ ہی نہ. تو ثابت یہ ہوا کہ جہاں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین امیزہ کلمات بولے جائیں یا نورانیت مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شان کا انکار کیا جائے, وہ جگہ عذاب والی ہوتی ہے. اور وہاں نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ ہماری نماز اور جگہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, اس امام کے پیچھے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنا, آپ کے اختیارات, نورانیت مصطفیٰ, ناموس رسالت, ختم نبوت, یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں. ان سب کا مجموعہ عقیدہ بنتا ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ, اللہ تعالیٰ نے میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل کتاب جو عیسائی ہے میرے آقا کی ختم نبوت کو وہ بھی مان رہے ہیں. آج یہ قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ہمارا یہ ایمان کا فریضہ ہے, یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جو قادیانی ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے, اور جو ان کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے, جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. سنیے اہل کتاب کی کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر, امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ شریف, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق مصطفیٰ نائب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علامہ و مولانا امام الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. فرماتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زمانہ جاہلیت میں نا تجارت کرنے گیا ملک شام کی طرف. وہاں میری ملاقات ایک اہل کتاب کے ساتھ ہو گئی, اہل کتاب کے ساتھ ہو گئی. اہل کتاب مجھ سے پوچھنے لگا کیا تمہارے ہاں کسی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں, ہمارے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اس اہل کتاب نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گیا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا نا, میں نے تصویریں لگی ہوئی دیکھی, دیکھیں کہ اہل کتاب بھی میرے آقا کی ختم نبوت کو مانتے ہیں, یہ نہیں مانتے, لیکن اہل کتاب دیکھیے ان کا نظریہ کیا ہے, ان کا ختم نبوت کے بارے میں نظریہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تصویریں جب دیکھی, میں تصویریں دیکھتا گیا لیکن ان تصویروں میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر نہیں آئی. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری, ایک اور شخص آ گیا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا
وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. فرمایا جب وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا نا, جب میں اس کے گھر گیا, اس کے گھر میں بھی تصویریں لگی ہوئی تھی. فرماتے ہیں جب میں تصویروں کو دیکھ رہا تھا نا, ایک تصویر دیکھی, دوسری, تیسری, چوتھی, سب تصویریں دیکھی, تو جب اینڈ پہ میں نے جس تصویر کو دیکھا نا, میں اس تصویر کو دیکھ کے فوراً پہچان گیا کہ یہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. پھر اہل کتاب کہنے لگا کیا واقعی یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے؟ آپ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں یہ واقعی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. اہل کتاب کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو سن پھر حقیقت کو, میں اہل کتاب ہو گئے اس حقیقت کو واضح کر رہا ہوں کہ ہر نبی, ہر رسول, ہر پیغمبر, جو بھی نبی آیا, جو بھی رسول آیا, جو بھی پیغمبر آیا, اس کے بعد ایک نبی آتا رہا, یعنی ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, ایسے سٹیپ بائی سٹیپ نبی آتے رہے. کہتا میں اہل کتاب ہو کے میں حقیقت کو کھولنے لگا ہوں, اس بات کا اعلان کر رہا ہوں یہ وہ تصویر ہے کہ لا نبی آبادی, فرمایا اس کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. فرمایا اس کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اہل کتاب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے ایک تو عقیدہ ختم نبوت واضح ہو گیا, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خلیفہ اول ہونا بھی واضح ہو گیا. آج کے دور میں بہت شور مچایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نہیں, وہ بھی ہے اس دور میں جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنا بھی کفر ہے. جو حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا یہ بھی کفر ہے. اس روایت سے دونوں مسئلے حل ہو گئے. فرمایا یہ وہ نبی ہیں جو آخری نبی بھی بن کے آئے. اہل کتاب کہنے لگا کہ آخری نبی بھی بن کے آئے ہیں اور آخری رسول بھی بن کے آئے ہیں. پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے تصویر کو دیکھا تو میں تھوڑا سا قریب ہوا. جب میں نے تصویر کو دیکھا میں قریب ہوا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا. فرماتے ہیں جب میں نے غور سے ایک شخص کو دیکھا تو وہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھامے ہوئے ہیں, قدم تھامے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا تو وہ جس ہستی نے قدم مبارک تھامے ہوئے ہیں تو وہ ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ارے اہل کتاب پھر کہنے لگا, اہل کتاب کہنے لگا, وہ عیسائی کہتا ہے نہ تو نبی آ سکتا ہے نہ ہی رسول آ سکتا ہے, اور جس ہستی نے یہ قدم مبارک تھامے ہوئے ہیں یہ ان کے بعد ان کا پہلا خلیفہ بن جائے گا. کہ اہل کتاب کا یہ بھی یہی نظریہ ہے. آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والے ظاہری طور پہ لوگ فتنہ فساد کرتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتے ہیں. ارے اس اہل کتاب سے سیکھ لو, اہل کتاب بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ اگر آخری نبی اور رسول اور پیغمبر ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے نبی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اگر پہلے خلیفہ ہے اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. آخری بات, پھر قادیانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ قادیانی کیا چیز ہے؟ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کفر پہ ہے, وہ بھی کافر ہو جاتا ہے انسان. یہ اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے اور انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, ان کے ساتھ پورا تعاون ہے ان کا, اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے دشمن ہیں. سنیے کیسے انہوں نے, مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو سب کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی اس دنیا سے چلا جائے خبردار کسی کے ساتھ لین دین نہیں رکھنا, نہ ہی کسی کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. وہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں کو, میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے. تو جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کا انتقال ہوا, وصال ہوا, تو ظفر اللہ, ان کا جو ظفر اللہ قادیانی, اس نے برملا انکار کر دیا تھا کہ میں قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اس نے برملا انکار کر دیا تھا کہ میں قائد اعظم کا جنازہ
نہیں پڑھوں گا تو ثابت یہ ہوا یہ کبھی بھی پاکستان کے حامی نہیں ہو سکتے. یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے اور اسلام کے بھی دشمن ہے. اسلام کے دشمن کیسے؟ ان کا قادیانیوں کا ایک خلیفہ ہے مرزا محمود اس کو کہتے ہیں, ان کا ہوگا, ہمارا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. مرزا محمود ان کی حقیقت کیا ہے قادیانیوں کی؟ دیکھیں یہ اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے اور انگریزوں کے ساتھ ان کا تعاون کیا ہے. سنیے, مرزا محمود نے ایک کانفرنس کی جب برطانیہ کی فوج عراق میں داخل ہوئی. انہوں نے عراق میں جب داخل ہوئی تو ظاہری طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس شکست کے اوپر مرزا محمود قادیانیوں کا خلیفہ اس نے ایک کانفرنس کی, کہتا ہے کہ مسلمان علماء ہمیں انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنے پر مطعون کرتے ہیں. یعنی مطلب کیا؟ کہتا ہم انگریزوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مسلمان جو ہے مسلمان علماء ہمیں طعنہ دیتے ہیں. تو ثابت کیا ہوا کہ یہ انگریزوں کے ساتھ ان کا پورا تعاون ہے, یہ تعاون کرتے ہیں. وہ کہتا مسلمان علماء ہمیں طعنہ دیتے ہیں. پھر آگے اس نے کہا مرزا محمود نے جو ان کا خلیفہ بنا پھرتا ہے, وہ کہتا پھر ہمیں یہ مسلمان علماء ہمیں انگریزوں نے جو فتح حاصل کی ہے, جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں, ہم تو انگریزوں کی فتح پہ خوشیاں مناتے ہیں. یہ ہے ان کی حقیقت. کہتا ہم انگریزوں کی فتح پہ خوشیاں مناتے ہیں اور یہ مسلمان علماء ہمیں روکتے ہیں, ملامت کرتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ انگریزوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور ان کی فتوحات پر خوشیاں بھی مناتے ہیں. یہ اسلام کے دشمن ہے. پھر آگے وہ کہنے لگا مرزا محمود, کہتا ہمارا مرزا غلام محمد قادیانی ہمارا امام ہے اور مہدی ہے. یہ کہنے لگا. پھر کہتا ہمارا مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ برطانیہ کی حکومت ہماری تلوار ہے اور میں اس تلوار کی چمک پورے عالم اسلام میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تھے ان کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات. پھر جب ترکی پر برطانیہ کی فوج نے حملہ کیا اور بیت المقدس پر برطانیہ کی فوج نے حملہ کیا, پھر انہوں نے ان کی دل کی آواز باہر آئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی شکست پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قادیانی کہہ رہے ہیں. کہتا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمانوں کی شکست کے اوپر. پھر آگے اس نے حقیقت کو کھولا اور واضح کیا. وہ کہتا ہے ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ ہمارے مرزا غلام قادیانی نے ساری عمر یہ دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ انگریزوں کو فتح دینا, انگریزوں کو فتح دینا. اور پھر انگریزوں کو فتح دینے کے بعد یہ دعائیں کرتا رہا مرزا قادیانی. وہ کہتا ہے پھر دعائیں خود بھی کرتا رہا اور ساتھ اپنی پوری ٹیم کو بھی اور اپنے پورے فرقے کو بھی اس بات کی تلقین کرتا رہا کہ آپ سب نے بھی انگریزوں کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے. یہ تھی ان کی حقیقت کہ ان کا مذہب یہ ہے قادیانیوں کا, اور یہ اسلام کے بھی دشمن ہے, پاکستان کے بھی دشمن ہے, اور یہ کبھی بھی اسلام کے حامی نہیں ہو سکتے, نہ ہی کبھی پاکستان کے حامی نہیں ہو سکتے, اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس فتویٰ کو صادر فرما دیا, فتویٰ دے دیا. فرمایا جو کوئی بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے فرمایا وہ تو ہے ہی کافر. فرمایا جو اس بندے کے پاس بھی چلا جائے اور تھوڑا سا بھی اس سے یہ کہہ دے کہ تیرے نبی ہونے یا رسول ہونے کی دلیل کیا ہے, صرف اتنا ہی کہہ دے نا, طلب ہی کر لے, گمان ہی کر لے, فرمایا وہ بھی بندہ بھی اس ٹائم کافر ہو جائے گا. دعا کہ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. کل آؤ تسی ختم نبوت اور تقریر کر دیں, وہ بھی سن لیں. بتی کیا ہے کوئی نا؟ جی صحیح اپنے ہی بتی چلا لیں. جی صحیح حکم. او تابا والیا تیبا والیا گل تیرے اتے مک
سونیا گل تیرے اتے مکنی تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکنی تیبا والیا گل تیرے اتے مکنی نبیاں بھی آنا تے ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا تے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹکڑی تیبا والیا گل تیرے اتے مکنی سونیا گل تیرے اتے مکنی اوپے سرکار وچ اونا سلام رک دے دنیا دے کام کوئی جگ نہیں ہوگ میں عشق والی گل عشق والی گل عشق والی گل لکایا نہیں رکنی بابا لیا گل تیرے اتے مکنی سونیا گل تیرے اتے مکنی تیرے بازو آقا سالا کوئی سہارا نہیں قلم تیرے بازو اور کوئی چارہ نہیں قلم تیرے تو آقا قلم تیرے تو آقا قلم تیرے تو آقا قلم ساڑی بڑھنی اے بابا لیا گل تیرے اتے مکنی سونیا گل تیرے اتے مکنی حشر چاکری سروں میں سونیا دکھیاں غریباں تیرا ایک ہی سہارا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی اے بابا لیا گل تیرے اتے مکنی کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت کو ڈالا نہیں کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ میری کا ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ دیکھ لے سوئے طائف زمانہ دیکھ لے سوئے طائف زمانہ
نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، لاج رکھی گئی ہے صدا نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، ہے سبھی تیرا دربار ایسا، ہے سبھی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں، کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں، لڑکھڑاتا ہوا جب چلا بھیڑ نے راستہ دے دیا ہے، بھیڑ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے ہر جگہ ہے حکومت خدا کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ کملی والا نہیں ہے، سارے عالم ہے چشم کرم میں، یہ کتنی حقیقت نیک و بد پر ہے رحمت یا سا، نیک و بد پر ہے رحمت یا سا، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک کو میرے نبی نے، یہ کتنی عاقبت نیکوبت پر ہے رحمت یا نیکوبت پر ہے رحمت یا ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک کو میرے نبی نے، یہ کتنی عاقبت ترا شو
ایک